الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے رحمت فرمانا، یقیناً جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اسی کا ہے جو بس رہا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے بغیر معبود بنا لوں؟ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ خود نہیں کھلایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں اور شرک کرنے والا نہ بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے، وہ شخص بچ گیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی دکھ تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس دکھ کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اگر پہنچائے تجھ کو کوئی بھلائی تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہ بڑا دانا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں جس میں کفار کی حالت بیان کی گئی تھی کہ وہ اس قدر سیاہ دل ہو گئے ہیں کہ اگر قرآن پاک ان کے سامنے کاغذ پر لکھا ہوا آسمان سے اترے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے چھوئیں بھی، تب بھی وہ بجائے ایمان لانے کے یہ کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ ان کی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، یا فرشتے کو ہی کیوں نہ رسول بنا کر بھیجا، انتہائی احمقانہ اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر فرشتہ نازل ہوتا تو وہ فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہ رکھتے اور ختم ہو جاتے، اور انہیں پھر وقت بھی نہ دیا جاتا، اور اگر فرشتہ بھی رسول بنا کر بھیجا جاتا تو وہ فرشتہ بھی انسانی شکل میں ہوتا جو خود ہر چیز یعنی خواہشات نفس سے پاک ہوتا، اور جسمانی خواہشات رکھنے والے کو کس طرح پاکیزگی کی تعلیم دیتا اور اس کی تعلیم پر کون عمل کرتا۔ رسولوں نے تو بتایا کہ دیکھو ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں اور اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح تم بھی اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت رکھو، نجات پاؤ گے، ورنہ پہلی قوموں کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر دیکھو کہ تم سے زیادہ قوت والی قوموں نے جب حکم عدولی کی، اپنی عیش و عشرت میں اور غرور و تکبر میں اپنے مالک و خالق کو بھلا کر بغاوت میں زندگی گزاری، تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اس فرمان میں بڑی باریک بات بتائی تھی کہ دیکھو اگر انسان اپنی آنکھوں سے قرآن اترتا دیکھے اور ہاتھ سے چھو بھی لے پھر بھی ایمان نہ لائے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور جو غیب پر ایمان لائے اس کی وجہ کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی، ان کے دل و دماغ روشن ہوئے، شیطانی وسوسے نیست و نابود ہو گئے، اور وہ ایمان و ایقان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اور جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں کی اور اختیار نہیں کی بلکہ عناد اور دشمنی رکھی، تو وہ شیطانی پردوں کی ظلمت میں لپٹے رہے، اور شیطان ان کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے کے لیے پہلی شرط نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی یہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ آج کا فرمان الہی بھی
جو یعنی حق کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ مشرکین مکہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی جاہ و جلال کے لیے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم بھی مان لیتے ہیں، دولت کے ڈھیر بھی لگا دیتے ہیں اور سب سے خوبصورت عورت سے آپ کا نکاح بھی کرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبودوں کی توہین نہ کریں اور اس نئے دین کی تبلیغ بند کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جواب دیں اور پوچھیں کہ زمین اور آسمان اور ان میں جو کچھ ہے وہ کس نے بنایا اور پیدا کیا ہے؟ کوئی بتائے کہ یہ زمین اور آسمان کس کے اختیار میں ہے؟ کیا یہ تمہارے بت سورج کو طلوع کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے سمندر، دریا، پہاڑ، چاند اور ستارے بنائے ہیں؟ یا ان کی ماں پر وہ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ اندھے ہو گئے ہو، یہ بت تو خود تمہاری اپنی تخلیق ہیں۔ میں تو اس اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہوں اور سب سے پہلے ماننے والا ہوں جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا، جو سب کو ایک دن اپنے سامنے جمع کرے گا اور سب سے حساب لے گا۔ تو اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں اس کی نافرمانی کس طرح کر سکتا ہوں؟ اس نے شرک سے منع فرمایا اور صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور وہی کامیاب ہوگا جس دن روز حساب میں معاف کر دیا جائے گا۔ ہر طرف دیکھو، جس کو وہ سزا دے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور وہ جس کی مدد کرے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس کا اختیار ہر چیز پر ہے۔ سامعین کرام، یہ فرمان الہی صحیح اور سچی حقیقت ہے جو ہمیں ہدایت کے طور پر ملی، لیکن اس پر عمل صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل و دماغ شیطان اور نفس کی خواہشات سے پاک ہوں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب دل و دماغ روشن ہوں، اور دل و دماغ اس وقت روشن ہو سکتے ہیں جب انسان کی نسبت روشن کرنے والے چراغ سے ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ماننا، اس پر یقین کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہے، ورنہ ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی ایمان اور یقین کی دولت سے انسان محروم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ یہاں دن رات کی جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔